بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کا ہمارا واقعہ قوم سبا کا سیلاب۔ سبا عرب کا ایک قبیلہ ہے جو اپنے موثر آلہ سبا بن یسجب بن یرب بن قحطان کے نام سے مشہور ہے۔ اس قوم کی بستی یمن میں شہر صنعا سے 6 میل کی دوری پر واقع تھی۔ اس آبادی کی آب و ہوا اور زمین اتنی صاف شفاف تھی اور اتنی پاکیزہ تھی کہ اس میں نہ تو مچھر مکھی وغیرہ تھے اور نہ سانپ بچھو، اور یہاں کا موسم بھی نہایت ہی خوشگوار رہتا تھا۔ یہاں پر نہ تو زیادہ سردی ہوتی تھی اور نہ زیادہ گرمی۔ یہاں کے باغات میں بہت ہی زیادہ کثیر تعداد میں پھل آتے تھے کہ جب کوئی شخص اپنے سر پر کوئی ٹوکرا رکھ کر ان باغوں کے اندر سے گزرتا تو بنا ہاتھ لگائے قسم قسم کے پھل اس کے ٹوکرے میں بھر جاتے تھے۔ غرض یہ کہ قوم بڑی ہی آرام اور سکون کی زندگی بسر کر رہی تھی، مگر نعمتوں کی کثرت اور خوشحالی نے اس قوم کو سرکش بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے یکے بعد دیگرے 13 نبیوں کو بھیجا جو اس قوم کو خدا کی نعمتیں یاد دلا دلا کر عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر ان سرکشوں نے خدا کے مقدس نبیوں کو جھٹلا دیا، اور اس قوم کا سردار جس کا نام حماد تھا وہ اتنا متکبر اور سرکش آدمی تھا کہ جب اس کا لڑکا مر گیا تو اس نے آسمان کی طرف تھوکا اور اپنے کفر کا اعلان کر دیا، اور اعلانیہ لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا، اور جو کفر کرنے سے انکار کرتا تھا وہ اس کو قتل کر دیتا تھا، اور خدا عز و جل کے نبیوں سے نہایت ہی بے ادبی اور گستاخی سے کہتا تھا کہ آپ لوگ اللہ عز و جل سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لے۔ جب حماد اور اس کی قوم ان حرکتوں میں حد سے زیادہ آگے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر سیلاب کا عذاب بھیجا۔ سیلاب آیا کیسے تھا؟ اس قوم کی ایک ملکہ ہوا کرتی تھی جن کا ذکر سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے، ملکہ بلقیس۔ انہوں نے ایک باندھ بنوایا تھا اور اس باندھ میں ایک چوہے نے سوراخ کر دیا تھا۔ وہ بڑھتے بڑھتے ایک بہت بڑا سیگاب بن گیا جس کی وجہ سے وہ باندھ ٹوٹ گیا، جس سے ان لوگوں کے باغات اور مال و متاع سب غرق ہو کر فنا ہو گئے اور پوری بستی ریت کے ڈھیر میں دفن ہو گئی، اور اس طرح یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی کہ ان کی بربادی ملک عرب میں ایک مثال بن گئی۔ عمدہ اور لذیذ پھلوں کے باغات کی جگہ جھاؤ اور جنگلی بیریوں کے خاردار خوفناک جنگل اگ گئے، اور اس طرح اس قوم کو اللہ نے عذاب کا مزہ چکھا دیا۔ ناظرین سے درخواست ہے کہ اگر اس واقعے میں آپ کو کہیں پر کوئی غلطی نظر آئے یا کوئی اختلاف ہو تو اپنے مسجد کے امام صاحب سے رابطہ کر کے اس کو درست کر لیں۔ اس طرح کی اگر اور ویڈیو سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ایسی ہی کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔